کا واسطہ فاطمہ، دست قدرت کا ایک معجزہ فاطمہ، یعنی بنت حبیب خدا فاطمہ، یعنی بنت حبیب خدا فاطمہ۔ بل محمد وآل محمد صلوات۔ حیدری صلوات بآواز بلند۔ معصومہ کی عظمت کو دکھانا ہی پڑا، معصومہ کی عظمت کو دکھانا ہی پڑا، احمد کو سر عرش بلانا ہی پڑا۔ پردے کا جو قدرت نے لیا تھا ذمہ، پردے کا جو قدرت نے لیا تھا ذمہ، سائے سے ملک کے بھی بچانا ہی پڑا۔ نعرہ صلوات۔ زہرا کو یوں ہے شاہ رسالت لیے ہوئے، زہرا کو یوں ہے شاہ رسالت لیے ہوئے، قرآن جیسے ہو کوئی آیت لیے ہوئے، آغوش مصطفیٰ میں ہے اس شان سے بطول، آغوش مصطفیٰ میں ہے اس شان سے بطول، رحمت ہے اپنی گود میں رحمت لیے ہوئے۔ نعرہ صلوات۔ وہ بیٹی محمد کو ختیجہ سے ملی ہے، وہ بیٹی محمد کو ختیجہ سے ملی ہے، تاریخ نے لکھا ہے جسے اصل محمد، ہاں بنت ختیجہ ہی کے بیٹے ہیں وہ شوکت، ہاں بنت ختیجہ ہی کے بیٹے ہیں وہ شوکت، قرآن بتاتا ہے جنہیں نسل محمد۔ نعرہ صلوات۔ جگر کی جز نہیں جزو رسول کہتے ہیں، جگر کی جز نہیں جزو رسول کہتے ہیں، جو اہل حق ہیں وہ باب قبول کہتے ہیں، جو ہر طرح کی نجاست سے پاک و شوکت، جو ہر طرح کی نجاست سے پاک و شوکت، اسے زبان وحی میں بطول کہتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ دربار میں جو زور خطابت دکھا دیا، دربار میں جو زور خطابت دکھا دیا، لفظوں نے ذوالفقار کو پیچھے ہٹا دیا، لفظوں نے ذوالفقار کو پیچھے ہٹا دیا، خطبے نے تیرے کر دیا باطل کو بے نقاب، خطبے نے تیرے کر دیا باطل کو بے نقاب، باغی ہے کون باغ فدق نے بتا دیا۔ نعرہ صلوات۔ چشم رحمت کے لیے زوبار گوہر ہو گئیں، چشم رحمت کے لیے زوبار گوہر ہو گئیں، بنت احمد خون کیے قلب پیمبر ہو گئیں، بنت احمد خون کیے قلب پیمبر ہو گئیں، آمد زہرا سے کل عالم معطر ہو گئے، آمد زہرا سے کل عالم معطر ہو گئے، مسکرائیں کھل کے کلیاں اور گلے تر ہو گئیں، مسکرائیں کھل کے کلیاں اور گلے تر ہو گئیں، گلشن محبوب حق میں سیدہ نے سانس لی، گلشن محبوب حق میں سیدہ نے سانس لی، دونوں عالم کی فضائیں بھی معطر ہو گئیں، دونوں عالم کی فضائیں بھی معطر ہو گئیں، عصمتوں کا ہے تعارف ان کی ذات پاک سے، عصمتوں کا ہے تعارف ان کی ذات پاک سے، سیدہ آئینہ عصمت کا جوہر ہو گئیں، سیدہ آئینہ عصمت کا جوہر ہو گئیں، زیب دیتا کیوں نہ پھر ام ابیہا کا لقب، زیب دیتا کیوں نہ پھر ام ابیہا کا لقب، سیرت و کردار میں تفسیر کوثر ہو گئیں، سیرت و کردار میں تفسیر کوثر ہو گئیں، دل کو ایسا ربط تھا معبود کی تسبیح سے، دل کو ایسا ربط تھا معبود کی تسبیح سے،
آپ جزو طاعت خلاق اکبر ہو گئیں، آپ جزو طاعت خلاق اکبر ہو گئیں، نقش سجدہ بن گئیں تزئین چادر ہو گئیں، نقش سجدہ بن گئیں تزئین چادر ہو گئیں، آیتیں قرآن کی زہرا کا زیور ہو گئیں، آیتیں قرآن کی زہرا کا زیور ہو گئیں، یاد خالق میں جو پلکیں سیدہ کی تر ہوئیں، یاد خالق میں جو پلکیں سیدہ کی تر ہوئیں، بوندیں ان کے اشک کی تسنیم و کوثر ہو گئیں، بوندیں ان کے اشک کی تسنیم و کوثر ہو گئیں، ہو گیا حوروں پہ بھی فضا کا واجب احترام، ہو گیا حوروں پہ بھی فضا کا واجب احترام، مہرباں جس روز سے خاتون معشر ہو گئیں، مہرباں جس روز سے خاتون معشر ہو گئیں، غم رہا یہ چند ازواج نبی کو عمر بھر، غم رہا یہ چند ازواج نبی کو عمر بھر، فاطمہ ازواج سے رتبے میں برتر ہو گئیں، فاطمہ ازواج سے رتبے میں برتر ہو گئیں، باپ محبوب خدا اور بیٹے سردار جناح، باپ محبوب خدا اور بیٹے سردار جناح، افتخار ذات مریم کفو حیدر ہو گئیں، افتخار ذات مریم کفو حیدر ہو گئیں، مد معصومین کرنا کام ہے مستر میرا، مد معصومین کرنا کام ہے مستر میرا، اس لیے بیتیں میری لوگوں کو ازبر ہو گئیں، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیں گے اور تم پڑھیں گے؟ نعرہ صلوات۔ نبی کی یوں بھی ضرورت ہے فاطمہ زہرا، نبی کی یوں بھی ضرورت ہے فاطمہ زہرا، فہیم رمز نبوت ہے فاطمہ زہرا، نبی کی یوں بھی ضرورت ہے فاطمہ زہرا، فہیم رمز نبوت ہے فاطمہ زہرا، اور ستم کے پیش نظر شیر ایزدی کے لیے، ستم کے پیش نظر شیر ایزدی کے لیے قوی فصیل حفاظت ہے فاطمہ زہرا، ستم کے پیش نظر شیر ایزدی کے لیے قوی فصیل حفاظت ہیں فاطمہ زہرا، ہے آفتاب ہدایت ابو تراب مگر، ہے آفتاب ہدایت ابو تراب مگر، چراغ راہ ہدایت ہے فاطمہ زہرا، ہے آفتاب ہدایت ابو تراب مگر، چراغ راہ ہدایت ہے فاطمہ زہرا، تو خدا کے بعد دو عالم میں آیے تطہیر، خدا کے بعد دو عالم میں آیے تطہیر، مدیر مرکز عفت ہے فاطمہ زہرا، خدا کے بعد دو عالم میں آیے تطہیر، مدیر مرکز عفت ہے فاطمہ زہرا، اور جہاں سے کہتی ہے تفسیر سورہ کوثر، جہاں سے کہتی ہے تفسیر سورہ کوثر، نبی کے واسطے رحمت ہے فاطمہ زہرا، جہاں سے کہتی ہے تفسیر سورہ کوثر، نبی کے واسطے رحمت ہے فاطمہ زہرا، تو یہ صاحبان بصیرت سے عزم کہتا ہے، یہ صاحبان بصیرت سے عزم کہتا ہے، قرار چشم نبوت ہے فاطمہ زہرا، نعرہ صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حیا تطہیر تقوی دین مسلح فاطمہ کا ہے، حیا تطہیر تقوی دین مسلح فاطمہ کا ہے، زمین کیا عرض کیا ہے جب خود اللہ فاطمہ کا ہے، رسالت کا نبوت کا امامت کا ہے جو کچھ بھی،
رسالت کا، نبوت کا، امامت کا ہے جو کچھ بھی خدا کے فضل احسان سے وہ سارا فاطمہ کا ہے۔ ادھر سے روٹیاں جائے ادھر سے آیتیں آئے، ادھر سے روٹیاں جائے ادھر سے آیتیں آئے، نزول حل عطا جیسے ارادہ فاطمہ کا ہے، نزول حل عطا جیسے ارادہ فاطمہ کا ہے۔ عزاداروں کے لیے، عزاداروں کی بخشش کے، عزاداروں کی بخشش کے لیے میدان محشر میں، عزاداروں کی بخشش کے لیے میدان محشر میں، بروز حشر بخشش کا سفینہ فاطمہ کا ہے۔ یہ مقطع دیکھیے گا، میرے کرتاس قسمت پر جو کچھ بھی لکھا حاسم، میرے کرتاس قسمت پر جو کچھ بھی لکھا حاسم، علی حسنین کے صدقے وہ لکھا فاطمہ کا ہے۔ یہ دیکھیے منقبت، رب کی رضا اور آپ کا عرفان فاطمہ، رب کی رضا اور آپ کا عرفان فاطمہ، مومن کی اصل ہے یہی پہچان فاطمہ، ایمان ہے یہی میرا ایقان فاطمہ، ایمان ہے یہی میرا ایقان فاطمہ، مرضی تمہاری مرض یہ رحمان فاطمہ، مرضی تمہاری مرض یہ رحمان فاطمہ، روزہ نماز صبر و رضا حج جہاد کی، روزہ نماز صبر و رضا حج جہاد کی، ہیں آپ کے ہی 11 پسر سان فاطمہ، ہیں آپ کے ہی 11 پسر سان فاطمہ، عمران اور حیدر صفدر کے ساتھ ساتھ، عمران اور حیدر صفدر کے ساتھ ساتھ، محبوب کبریا کی نگہبان فاطمہ، محبوب کبریا کی نگہبان فاطمہ، انداز گفتگو پہ ہے اصحاب دم بخود، انداز گفتگو پہ ہے اصحاب دم بخود، فضا کی ہے زبان کے قرآن فاطمہ، فضا کی ہے زبان کے قرآن فاطمہ، دامن پسارے در پہ کھڑے ہیں یہ با ادب، دامن پسارے در پہ کھڑے ہیں یہ با ادب، میسم بلال بوذر و سلمان فاطمہ، میسم بلال بوذر و سلمان فاطمہ، جو ذات لا شریک ہے ہیں اس کی آگہی، جو ذات لا شریک ہے ہیں اس کی آگہی، عرفان کبریا کا ہے دیوان فاطمہ، عرفان کبریا کا ہے دیوان فاطمہ، حاسم خدا کا شکر کہ ہم فاطمی ہوئے، حاسم خدا کا شکر کہ ہم فاطمی ہوئے، کرتی ہیں مشکلات کو آسان فاطمہ، کرتی ہیں مشکلات کو آسان فاطمہ، پر محمد آل محمد صلوات۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ قطع ملاحظہ فرمائیے کہ تاہا لکھا رسول کو یاسی کہیں لکھا، تاہا لکھا رسول کو یاسی کہیں لکھا، اپنے ولی کو حق نے امام مبیں لکھا، تاہا لکھا رسول کو یاسی کہیں لکھا، اپنے ولی کو حق نے امام مبیں لکھا، تو معلوم تھا خدا کو چھوئے گا اسے بشر، قرآن میں اسی لیے زہرا نہیں لکھا، قرآن میں اسی لیے زہرا نہیں لکھا، بر محمد والے محمد صلوات۔ مطلب 2-3 شعر کہ زہرا کے نوکروں کی ہے یہ شان کم سے کم، زہرا کے نوکروں کی ہے یہ شان کم سے کم، درزی یہاں پہ ہے وہاں رضوان کم سے کم، زہرا کے نوکروں کی ہے یہ شان کم سے کم، درزی یہاں پہ ہے وہاں رضوان کم سے کم، تو زہرا کا اسم نور سمجھنے کے واسطے، زہرا کا اسم نور سمجھنے کے واسطے، اور 14 کے جیسے چاہیے اذہان کم سے کم، زہرا کا اسم نور سمجھنے کے واسطے
14 کے جیسے چاہیے اذہان کم سے کم، اور مدح بطول کے لیے میری بساط کیا، مدح بطول کے لیے میری بساط کیا، ارے نطق نبی ہو اور ہو قرآن کم سے کم، نطق نبی ہو اور ہو قرآن کم سے کم، اور ہے غم گسار قبر سے محشر تلک بطول، ہے غم گسار قبر سے محشر تلک بطول، ارے کرار تو مت ہو پریشان کم سے کم، کرار تو مت ہو پریشان کم سے کم، نعرہ صلوات۔ ذرا نوازی سرکار۔ مصرع ہوا تھا ہے حشر میں نجات کی میزان فاطمہ، مطلب سادہ سا کہا ہے کہ جس جس کو ہو گیا تیرا عرفان فاطمہ، جس جس کو ہو گیا تیرا عرفان فاطمہ، بوزر ہوا کوئی کوئی سلمان فاطمہ، بوزر ہوا کوئی کوئی سلمان فاطمہ، اور محبوب کبریا کا ہے فرمان فاطمہ، محبوب کبریا کا ہے فرمان فاطمہ، ہے آن میری شان میری جان فاطمہ، ہے آن میری شان میری جان فاطمہ، اور آیت لکھوں کہ سورہ لکھوں یا لکھوں تمہیں، آیت لکھوں سورہ لکھوں یا لکھوں تمہیں، وجہ نزول صاحب قرآن فاطمہ، وجہ نزول صاحب قرآن فاطمہ، اور منت کرے ملک تو نہ جاؤں بہشت میں، منت کرے ملک تو نہ جاؤں بہشت میں، رہنے کو گر ملے تیرا دالان فاطمہ، رہنے کو گر ملے تیرا دالان فاطمہ، اور تسبیح سے تمہاری لگاتے ہیں سب پتہ، تسبیح سے تمہاری لگاتے ہیں سب پتہ، منشائے رب تمہارے غلامان فاطمہ، منشائے رب تمہارے غلامان فاطمہ، اور یہ بھی شعر دیکھیے کہ مدحت سرائی کرتے حروف مقطعات، مدحت سرائی کرتے حروف مقطعات، انداز کبریا میں ہے دیوان فاطمہ، انداز کبریا میں ہے دیوان فاطمہ، اور ماتھے پہر کے آج بھی اعلان ہے رقم، ماتھے پہر کے آج بھی اعلان ہے رقم، ہے حشر میں نجات کی میزان فاطمہ، نعرہ صلوات۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو نہیں ہے آپ کا عرفان فاطمہ، 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 عرفان فاطمہ، دونوں جہاں میں اس کا ہے نقصان فاطمہ، دونوں جہاں میں اس کا ہے نقصان فاطمہ، سارے ملک ہیں دیکھ کے حیران 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 فاطمہ، حیران فاطمہ، ہے فاطمہ قرآن کے قرآن فاطمہ، ہے فاطمہ قرآن کے قرآن فاطمہ، اور دونوں جہاں کے جیسے ہیں سلطان مصطفیٰ، دونوں جہاں کے جیسے ہیں سلطان مصطفیٰ، دونوں جہاں کے جیسے ہیں سلطان مصطفیٰ، سلطان مصطفیٰ، نسوان دو جہاں کی ہے سلطان فاطمہ،
نسوان دو جہاں کی ہے سلطان فاطمہ. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ پروردگار کی. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ پروردگار کی. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ پروردگار کی. پروردگار کی جس نے کیا ہے تم کو پریشان فاطمہ. جس نے کیا ہے تم کو پریشان فاطمہ. حیدر کا نام آتا ہے جب جب اذان میں. حیدر کا نام آتا ہے جب جب اذان میں. حیدر کا نام آتا ہے جب جب اذان میں. جب جب اذان میں ہوتا ہے تیری جیت کا اعلان فاطمہ. ہوتا ہے تیری جیت کا حیدر کا نام آتا ہے جب جب اذان میں. حیدر کا نام آتا ہے جب جب اذان میں. حیدر کا نام آتا ہے جب جب اذان میں. جب جب اذان میں ہوتا ہے تیری جیت کا اعلان فاطمہ. ہوتا ہے تیری جیت کا اعلان فاطمہ. میرا نہیں یہ قول محمد ہے دوستو. میرا نہیں یہ قول محمد ہے دوستو. میرا نہیں یہ قول محمد ہے دوستو. محمد ہے دوستو. ہے حسر میں نجات کی میزان فاطمہ. ہے حسر میں نجات کی میزان فاطمہ. اب مشکل میں جب بھی لیتا ہے شاہد علی کا نام. مشکل میں جب بھی لیتا ہے شاہد علی کا نام. مشکل میں جب بھی لیتا ہے شاہد علی کا نام. شاہد علی کا نام. مشکل کو میری کرتی ہے آسان فاطمہ. بر محمد والے محمد صلی اللہ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مطلب دو تین سے دیکھیے گا. مطلب لکھا ہوں دیکھیے شان فاطمہ. مطلب لکھا ہوں دیکھیے تاکہ بھائی ہے شان فاطمہ قرآن فاطمہ ہے اور ایمان فاطمہ. اب مطلب دیکھیے گا. اس نے یہ بول رہا ہوں مطلب دیکھیے گا. دین خدا ہے جسم تو ہے جان فاطمہ. دین خدا ہے جسم تو ہے جان فاطمہ. یعنی رسول پاک کی پہچان فاطمہ. یعنی رسول پاک کی پہچان فاطمہ. ہم نے سجایا تھا کبھی عباس کا علم. ہم نے سجایا تھا کبھی عباس کا علم. تب سے ہے پورے گھر کی نگہبان فاطمہ. پرواز فکر عقل سے آگے ہے ابتدا. پرواز فکر عقل سے آگے ہے ابتدا. امکان ہی نہیں کہ ہو عرفان فاطمہ. امکان ہی نہیں کہ ہو عرفان فاطمہ. ہم کو نہیں سوال کوئی اب نجات پر. ہم کو نہیں سوال
کوئی اب نجات پر ہے حسر میں نجات کی میزان فاطمہ، ہے رہبری علی کے سوا اور کہیں نہیں، ہے رہبری علی کے سوا اور کہیں نہیں، دربار میں یہ کر دیا اعلان فاطمہ، دربار میں یہ کر دیا اعلان فاطمہ۔ فرش ازا کی عظمت و منزل تو دیکھیے، فرش ازا کی عظمت و منزل تو دیکھیے، ہر وقت اس پہ ہوتی ہیں مہمان فاطمہ، ہر وقت اس پہ ہوتی ہیں مہمان فاطمہ۔ احسان ہے خدا کا بڑا ہم پہ مومنوں، احسان ہے خدا کا بڑا ہم پہ مومنوں، ہم لوگ ہیں جہاں میں محبان فاطمہ۔ ام ابیہا کہتے ہیں سرکار یوں نہیں، ام ابیہا کہتے ہیں سرکار یوں نہیں، سرکار دو جہاں کی ہیں پرسان فاطمہ۔ جنو بصر ہو عرش ملک پوری کائنات، جنو بصر ہو عرش ملک پوری کائنات، مخلوق کل پہ ہے وفا احسان فاطمہ۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مطلب 2-3 سے دیکھ لیو۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد۔ نور خدا وہ سایہ یزدان فاطمہ، نور خدا وہ سایہ یزدان فاطمہ، نور خدا وہ سایہ یزدان فاطمہ، یزدان فاطمہ، عکس نبی رسول کی پہچان فاطمہ، اسرار کن وہ مرضی سبحان فاطمہ، اسرار کن وہ مرضی سبحان فاطمہ، سبحان فاطمہ، راز علی کی حامل عرفان فاطمہ، انسان کا خدا سے ہے پیمان فاطمہ، انسان کا خدا سے ہے پیمان فاطمہ، پیمان فاطمہ، پیمان ہے یقین ہے پیمان فاطمہ۔ رب کی رضا مشیت حق کا بطول ہے، رب کی رضا مشیت حق کا بطول ہے، حق کا بطول ہے، سیب خرد میں گوہر ایکان فاطمہ۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جو فضیلت سوچئے اس سے سوا ہے فاطمہ، جو فضیلت سوچئے اس سے سوا ہے سیدہ، دو جہاں میں مرکز دین خدا ہے سیدہ، جو فضیلت سوچئے اس سے سوا ہے سیدہ، دو جہاں میں مرکز دین خدا ہے سیدہ، یوں رسول اللہ کے ہر معاملے میں ہے شریک، یوں رسول اللہ کے ہر معاملے میں ہے شریک، بزم نسواں میں کمال مصطفیٰ ہے سیدہ، بزم نسواں میں کمال مصطفیٰ ہے سیدہ، دعوے باغ فدق رد کرنے والوں سوچ لو، دعوے باغ فدق رد کرنے والوں سوچ لو، ہے خاتون جنا یہ سیدہ ہے سیدہ، ہے یہ خاتون جنا سیدہ یہ سیدہ، ہے قتیل فی سبیل اللہ جن کے واسطے، ہے قتیل
فی سبیل اللہ جن کے واسطے، ان کا بھی عرص اولا پہ واسطہ ہے سیدہ، ان کا بھی عرص اولا پہ واسطہ ہے سیدہ، عاشقان حیدر کرار کا ایمان ہے، عاشقان حیدر کرار کا ایمان ہے، مثل حیدر آپ بھی مشکل کشا ہیں سیدہ، بر محمد والے محمد صلوات۔ جانے ہے بس خدا ہی تیری شان فاطمہ، جانے ہے بس خدا ہی تیری شان فاطمہ، یا تو سمجھ سکا ہے یہ قرآن فاطمہ، یا تو سمجھ سکے ہیں یہ قرآن فاطمہ، اور چلتی ہے آگے عصمت ذیشان فاطمہ، چلتی ہے آگے عصمت ذیشان فاطمہ، چلتا ہے پیچھے آپ کے قرآن فاطمہ، چلتا ہے پیچھے آپ کے، چلتی ہے آگے عصمت ذیشان فاطمہ، چلتا ہے پیچھے آپ کے قرآن فاطمہ۔ اب ہرگز نہ چھو سکیں گے سلیمان فاطمہ، ہرگز نہ چھو سکیں گے سلیمان فاطمہ، اتنی بلندیوں پہ ہے سلمان فاطمہ، اونچا ہے اتنا آپ کا سلمان فاطمہ، ہرگز نہ چھو سکیں گے سلیمان فاطمہ، اونچا ہے اتنا آپ کا سلمان فاطمہ، اور جھٹلائے جو بھی آپ کا فرمان فاطمہ، جھٹلائے جو بھی آپ کا فرمان فاطمہ، کافر ہے وہ نہیں ہے مسلمان فاطمہ، کافر ہے وہ نہیں ہے مسلمان، جھٹلائے جو بھی آپ کا فرمان فاطمہ، کافر ہے وہ نہیں ہے مسلمان فاطمہ، اور دین نبی کے ساتھ دعائیں ہیں آپ کی، ہوگا ہمیشہ کفر پشیمان فاطمہ، اور نایاب سلطنت انہیں کر دیجئے عطا، نایاب سلطنت انہیں کر دیجئے عطا، چوکھٹ پہ آ کھڑے ہیں سلیمان فاطمہ، چوکھٹ پہ آ کھڑے، اور تاثیر شیر ہے تبھینوں کے سنا پہ، یہ تاثیر شیر ہے تبھینوں کے سنا پہ، یہ قرآن سنا رہا ہے یہ قرآن فاطمہ، قرآن سنا رہا ہے، تاثیر شیر ہے تبھینوں کے سنا پہ، یہ تاثیر شیر ہے تبھینوں کے سنا پہ، یہ قرآن سنا رہا ہے یہ قرآن فاطمہ، اور جن و بشر ملک ہو نبی ہو امام ہو،
جنو بشر ملک ہو نبی ہو امام ہو کس پر نہیں ہے آپ کا احسان فاطمہ کس پر نہیں ہے آپ کا احسان فاطمہ. اور آخری شعر کہ دن رات بھی کرے جو خدیجہ کا شکریہ دن رات بھی کرے جو خدیجہ کا شکریہ مقروض ہی رہے گا مسلمان فاطمہ مقروض ہی رہے گا مسلمان فاطمہ. کنارے سلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاقين والملحدين والمنافقين والشاترين والغاصبين والكاذبين والناصبين والجاهلين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة والشفيع الأمة الصاحب البقار والسكينة المدفون بعرض المدينة مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاقبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم على الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. حضرات گرامی قدر، شب ولادت معصوم عالمیان اس پر مسرت و بابرکت موقع پر آپ تمام حاضرین کی خدمت میں صمیم قلب سے ہدیہ تبریک عرض ہے.
اور گزارش ہے کہ ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہوئے بارگاہ حضرت یوسف زہرا میں آمد جناب زہرا کی مبارکباد پیش فرمائیں۔ ایک آیت اور ایک حدیث جس کو سرنامہ کلام قرار دیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ جس ذات کی شب ولادت ہے اگر ہم واقعاً اس سے محبت کرتے اور اس کے اسلوب زندگی کو اپنے گھر میں نافذ کرتے تو آج کائنات میں ہم سے زیادہ باوقار کوئی نہیں ہوتا۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم نے محفل و مجلس تک اپنے آپ کو ان کا محب قرار دیا ہے اور بس۔ یہ بات طے ہے کہ عرفان شہزادی کونین حاصل نہیں ہوگا اور اس کی کوشش بھی نہیں کرنا ہے۔ معرفت جناب زہرا حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا۔ بات آئے گی اگر وہاں تک پہنچ سکا تو پہنچوں گا۔ پہلی بات جو آیت پڑھی ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر کو کوئی بھی درک نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی صوفی، کوئی سنت، کوئی کبیر، کوئی نہیں۔ صرف ذرا سا پروردگار عالم نے ہمارے تسکین قلب کے لیے ایک دریچہ کھولا، اور صرف اتنا سا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل، بس اس کے آگے کوئی بات نہیں کی۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، درک نہیں کر سکتے، تو پھر اب جانے دیجئے۔ جب ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم شب قدر کو درک کر سکیں تو پھر اب اس فلسفے پہ گفتگو ہی نہیں ہوگی۔ مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو کام، جو عبادت آپ 1000 مہینے میں کریں گے، اگر وہ عبادت آپ شب قدر میں کر دیں گے تو وہ 1000 مہینوں کے برابر قرار پائے گی۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ارواحنا و ارواح لہ الفدا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من ادرک لیلۃ القدر، جس نے بھی لیلۃ قدر کو درک کر لیا، فَأَدْرَكَ الْمَعْرِفَةِ جَدِّهَا، تو اس نے ہماری جدہ کی معرفت کو درک کر لیا۔ یعنی فضیلت شہزادی کونین بھی رات کے پردے میں رکھی گئی ہے۔ لفظ بہت بڑا رکھا تھا میں نے، پتہ نہیں کیوں خاموش رہ گئے آپ۔ فضیلت شہزادی کونین بھی شب کے پردے میں رکھی گئی ہے۔ خواتین اگر میری بات سن رہی ہیں تو بس یہیں سے ایک پیغام، پہلا ان کے لیے، بعد میں اپنے سامنے والوں کے لیے، کہ جس شہزادی کی فضیلت کو پردے میں رکھا گیا ہے وہ کتنی بڑی پردہ دار ہوگی، وہ کتنی بڑی پردے دار ہوگی۔ اگر واقعاً ہمیں ان کی تاسیس کرنا ہے تو پہلا قدم اس حوالے سے اٹھانا ہوگا۔ امام حسن سلام اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے آنے کے بعد کہا مولا کہ شب قدر کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ کیوں؟ کہا کہ مولا وہ 3 رات تو جاگنا پڑتا ہے، کوئی ایک رات بتا دیجئے تو۔ امام نے فرمایا مجھے تو معلوم ہے،
اس لیے کہ ہم اسی کے توسط سے امام بنے ہیں. میں رکوں گا نہیں جلدی جلدی سے. ہمیں پتا ہے کہ شب قدر کیا ہے، لیکن تم پر لازم ہے کہ تم 3 دن شب قدر کو حاصل کرو. ان 3 دن میں کوئی ایک موقع ہوگا تو حاصل کر لو گے. چلیے یہ 3 راتیں جو ہیں شب قدر کی، یہ سب طاق ہیں، جز کوئی نہیں ہے. یہ سب طاق راتیں ہیں. شب 19، شب 21، شب 23. ارے بھیا جب رات کے مقابلے میں کوئی رات نہیں آئی، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو ممکن کیسے ہے؟ یہ تینوں راتیں طاق ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا ہمارے چھٹے امام سے، یہی شب قدر سنیے گا، کہ مولا یہ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا یہ شب قدر وہ رات ہے جس میں پروردگار عالم ملائکہ کو نازل کرتا ہے. کہاں؟ کہا ہمارے پاس. کہاں بھیجتا ہے؟ کہا ہمارے پاس بھیجتا ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا حساب و کتاب کے لیے، مومنین کے مقدر کے لیے، لوگوں کے اعمال کے لیے. کہا مولا کب آتا ہے؟ شب 19 میں کہ شب 21 میں کہ شب 23 میں؟ مولانا کہا تم کو اس سے کیا بحث ہے کہ وہ فرشتے کب آتے ہیں؟ اب اگلا فقرہ سنیے گا. کہا پروردگار عالم نے ملائکہ کو بھی یہ نہیں بتایا کہ شب قدر کیا ہے، اور وہ ان 3 راتوں میں ہمارے پاس بھیجتا ہے. اور ان 3 راتوں میں جو حقیقی شب قدر ہے اسے ہم جانتے ہیں، اور ہم مرحلے حکم آئین پروردگار کو منزل مقام تک لے کے جاتے ہیں. کہ مولا آخر ایسی بات کیا ہے اس رات کی تاریکی میں، اس ایک رات میں، کہ جہاں اتنے سارے فضائل ہیں؟ اچھا آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں شب قدر کے حوالے سے آ رہی ہیں ان کی تعداد دیکھیں تو ان کے مقابلے میں 1000 ہی رکھا گیا ہے. کہ اگر شب قدر میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی اور پھر 1000 مہینے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تو وہ 2000 رکعت نماز اس 2 رکعت کے برابر نہیں ہوگی. پھر سنیے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص واجب نماز کے بعد بغیر پہلو بدلے ہوئے میری جدہ کی ایک تسبیح پڑھتا ہے تو وہ 1000 رکعت نماز سے افضل ہے. اب تعداد ملاحظہ فرماتے رہیے گا، ادھر بھی فرمایا اور ادھر بھی فرمایا. چلیے ذرا سی گفتگو اور کھولتا ہوں میں. یہ جو شب قدر ہے جس کی اتنی فضیلت ہے، کیوں فضیلت ہے؟ اس میں کچھ نازل ہوا ہے. کیا نازل ہوا ہے یہ قرآن نے نہیں بتایا. جو کچھ بھی نازل کیا ہے اسے ضمیر میں رکھا ہے. انا انزلناہ، مفسرین نے لکھا کہ یہ ہو کی ضمیر جو قرآن کریم کی طرف ہے، ورنہ خود قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ قرآن کب نازل ہو رہا ہے. وہاں بھی بات اشاروں میں اور کنایوں میں گزر رہی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. ٹھیک، یہ قرآن شب قدر میں آ گیا. قرآن آیا شب قدر میں ہے. کس پر آیا ہے؟ ہمارے نبی کریم پر. کب آیا؟ ایک رات میں آیا. وہ جو نازل ہوا ہے جسے مکمل قرآن کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اسی سوال کے اوپر جواب اور یہیں سے بات ختم ہو جائے گی اس حد تک. جبکہ قرآن کی مختلف آیتیں ہیں جو کئی مکے میں نازل ہوئی، کوئی مدینے میں نازل ہوئی، کوئی بستر میں نازل ہوئی، کوئی غار پہ نازل ہوئی، کوئی سفر میں نازل ہوئی، کوئی حضر میں نازل ہوئی، کوئی صحابی کی نازل ہوئی، کوئی کسی کی نازل ہوئی. بہت ساری آیتیں مختلف مقامات کے اوپر ہیں. مکمل قرآن کی جو آیتیں 6500 سے زائد جو بیان کی جاتی ہیں وہ ایک ساتھ کسی کتاب کی شکل میں قلب پیغمبر پہ نازل نہیں. قلب پیغمبر پہ کوئی ایک آیت نازل ہوئی ہے جو مکمل قرآن کا وزن رکھتی ہے. ہائے 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 ہائے، ذرا سا توجہ دیں گے. کوئی ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے جو مکمل قرآن کو اپنے حصار میں لیے، وہ کیا ہے؟ پھر چھٹے امام نے فرمایا، پوچھنے والا نے پوچھا کہ وہ جو شب قدر میں نازل ہوا
جو پورا قرآن کا ماحصل قرار پایا وہ کیا ہے؟ تو فرمایا وہ ہے قرآن کا بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد وہ سورہ جس میں سجدہ واجب، یہ سورہ اقرا کہتے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی آیت بھی نازل یہ ہوئی ہے، یہی قرآن کی شکل میں قلب رسالت مآب پہ نازل ہوئی ہے۔ یہ نازل ہوئی ہے رات میں، لانے والا امین فرشتہ ہے، اس نے لا کر کے یہ بات نازل کر دی پیغمبر کے اوپر۔ اس کو تو یہ پتہ ہوگا نا کہ آج ہم نے قرآن نازل کیا ہے، آج ہم لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس لیے جب وہ دوسری آیتیں دیکھ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پرور کہ ہم تو پتہ ہے کہ ہم کب لے گئے، ہم نے کب رکھا ہے قلب پیغمبر کے اوپر، مگر امام فرماتے ہیں یہ راز اس امین سے بھی پوشیدہ ہے۔ پروردگار عالم نے یہ راز اس امین سے بھی پوشیدہ، یہاں بہت سارے دلائل ہیں، علم کلام کی بحث سے ادھر میں جانا نہیں چاہتا، یہ راز اس سے بھی پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد جو امام نے جملہ فرمایا یہ راز نہ فقط ملائکہ سے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کو بھی پروردگار عالم نے یہ نہیں بتایا کہ شب قدر کیا ہے، اس لیے کہ شب قدر قرآن کریم کا وہ سب سے عظیم سورہ ہے جو ہماری امامت پہ دلالت کرتا ہے۔ اب یہ بات رہ جائے گی امام پہ دلالت کی، اور پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو ہم شب قدر کو درک نہیں کر سکتے، یہ جاننے دیجیے۔ بس اتنا ہے کہ ان 3 طاق راتوں میں ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے، ان 3 راتوں میں ہمیں خدا تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے۔ جو اصل وقت ہوگا، جو اصل شب ہوگی، پروردگار انشاءاللہ قبول کر لے گا۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے، شہزادی کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد رجب ہے، مولا کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد شعبان ہے، رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ماہ مبارک رمضان ہے جو اللہ کا مہینہ ہے۔ مطلب ہم نے تو بات ہی مکمل کر دی تھی، آپ کو سمجھ لینا چاہیے تھا۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے بی بی کا۔ اس کے بعد رجب ہے، مولا کائنات کا مہینہ۔ اس کے بعد شعبان ہے، رسول اللہ کا مہینہ۔ اس کے بعد ماہ مبارک رمضان ہے، اللہ کا مہینہ۔ سفر بطول سے شروع کرو تو خدا تک پہنچو گے۔ میں نے بارہا یہ بات گزارش کی ہے، کسی کو دین، اسلام، رسول، کلمہ، قرآن، حدیث بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے در سیدہ پہ لے آؤ۔ اب یہ کام شہزادی کا رہے گا کہ اسے خدا تک کیسے لے کے جانا ہے۔ چلیے 2-4 باتیں فضائل کے حوالے سے کر لیتا ہوں، 30 باتیں ہو گئی۔ یہ بھول ہے، اس بات پہ کوشش نہیں کرنا ہے ہم کو کہ شب قدر کیا ہے، ہم درک نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں پیغمبر سے لے کر کے ہمارے آخری امام تک، ہر امام کے لیے ان کی معرفت کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی حدیث ملے گی۔ امام وقت کو پہچانو، امام وقت کی معرفت حاصل کرو، مگر بطول کی معرفت کے لیے آپ کو ایک بھی حدیث نہیں ملے گی۔ بطول کی مودت کی آیت ملے گی، ان کی اطاعت کا حکم ہے احادیث کے اندر، مگر ان کے حصول معرفت کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی بشر کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ معرفت جناب شہزادی کونین۔ پوچھنے والا پوچھ رہا مولا کہ جب پروردگار عالم نے ان کو، اس نور زہرا کو نبیوں کی پیشانی میں نہیں رکھا، انبیاء کے پیشانی میں نہیں رکھا، تو رکھا کہاں؟ فرمایا بیت معمور میں رکھا۔ کہ یہ بیت معمور کیا ہے؟ کہ اس کی ایک شبیہ زمین پر ہے، بیت معمور کی ایک شبیہ زمین پر ہے۔ اس مہینے کے بعد رجب ہے، بیت معمور کی ایک شبیہ زمین پر ہے۔ خدا شبیہ بنوا رہا ہے، خدا شبیہ بنوا رہا ہے۔ بیت معمور کی ایک شبیہ زمین پر ہے۔ فرمایا مولا وہ شبیہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ خانہ کعبہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ نور زہرا بیت معمور میں تھا،
کہا بیت معمور کیا ہے؟ کہا خانہ کعبہ کے بالکل سین میں اوپر عرش کے اوپر ایک مسجد ہے جس کا طواف ملائکہ کرتے ہیں، جدھر سمت کر کے ملائکہ نماز پڑھتے ہیں۔ بات مکمل ہوتی جا رہی ہے، آپ کی خابیدگی پہ قربان جا رہا ہوں۔ جدھر ملائکہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس مسجد کا گھر کا ملائکہ طواف کرتے ہیں، وہ ہے بیت معمور۔ جس گھر کا فرشتے طواف کرتے ہیں وہ ہے بیت معمور۔ زمین پر ہے شبیہ ہے بیت معمور، لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ زہرا کا ہمسر ہونے کے لیے کوئی یا تو بیت معمور سے آئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ چلیے یہ بات رہ جائے گی، اب جلدی سے یہ روکتا ہوں اس کو۔ ایک حدیث میں نے پڑھی جس کا آپ نے جس کو بارہا سنا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا، ابھی ایام فاطمیہ گزر گیا، آپ نے اتنی مجلسیں سن لی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ فرمان صاحب ایک عجیب بات ہے، امام حسن کے لیے فرمایا الحسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین کے لیے فرمایا حسن منی وانا من الحسین۔ بچوں کے لیے بات تو مکمل وجود کی ہو رہی ہے، تو ماں کے لیے جز کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بھی اس شہزادی کو جزو رسالت قرار دیا جا رہا ہے جو کل کی ہمسر ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، میں لہو نہیں کروں گا اپنا، میں یہیں سے میٹر سمیٹ لوں گا۔ اس کو جز قرار دیا جا رہا ہے جو کل کی ہمسر ہے، کیا ممکن ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، دیکھیے عربی زبان میں ہر لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں۔ یہ بظاہر فاطمہ تو بضعۃ منی ایک حدیث چھوٹی سی ہے، ایک ٹکڑے کی حدیث ہے، صاحب وحی کا جملہ ہے، بالکل ویسے ہی اسے قرآن کریم میں پروردگار عالم ایک لفظ کو آیت بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ ایک لفظ ہے اور اس کو آیت، مکمل آیت بنا دیا۔ سورہ رحمان ارشاد ہو رہا ہے مدہامتان، ایک ٹکڑا ایک لفظ ہے خالی مدہامتان، لیکن جب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، ترجمہ کریں گے، تفاسیر میں جائیں گے تو مدہامتان سرسبز و شاداب اور دور تک پھیلے ہوئے باغات، یہ اس ایک لفظ کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی لفظ کم ہے، معنی زیادہ ہیں۔ ویسے ہی یہ فاطمہ تو بضعۃ منی، جملہ بدل کے کہوں معرفت سیدہ کا ایک سمٹا ہوا قرآن ہے جو نقطے کی شکل میں زبان رسالت سے بضع کی صورت میں صادر ہو رہا ہے۔ ہمیں اس بضع کو سمجھ لینا، بات ختم ہو جائے گی۔ لوگوں نے ٹکڑا کیا ہے، لوگوں نے جز کیا ہے، میں کسی کی بات کو رد نہیں کر رہا ہوں، لیکن دیکھیں بالآخر یہ بات بھی سوچنے والی ہوئی کہ وہ جس کے لیے خود رسالت مآب کھڑے ہو رہے ہوں وہ جز نہیں قرار پائے گا۔ ابھی میں نے ایام اعظم میں کسی مجلس میں آپ سے گفتگو کی تھی کہ جز تو کل کی تعظیم کرتا ہے، کل جز کی تعظیم نہیں کرتا۔ پلک نہ جھپکائیے گا، بات 2 منٹ میں مکمل کر دوں گا، لیکن ذرا سی تمہید لوں گا میں۔ آیا کیا واقعاً یہ بات ہے کہ فاطمہ جزو رسالت ہیں؟ سوال ہے آپ سے، آیا شہزادی کونین جزو رسالت ہیں یا کچھ اور ہے؟ ہم نے اس بضع کے لفظ کو بے غات عین، اسے قرآن میں تلاش کیا تو ایک سورے میں جا کے 2 جگہ ملائی۔
آیت نشان 64 اور 66. سورہ کا نام ہے سورہ یوسف. محفل مکمل ہونے جا رہی ہے. سورہ کا نام ہے سورہ یوسف. یہ وہ سورہ جسے احسن القصص کہا گیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اتنی تفصیل سے دوسرا کوئی بھی قصہ بیان نہیں ہوا. سرکار ختمی مرتبت نے اپنے اصحاب سے فرمایا اگرچہ تم معرفت کے ساتھ سورہ یوسف پڑھ لیتے تو تمہیں ہمارے اہل بیت کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا. یہ اتنی سی تعریف تو تھی، میں نے وہ آپ کو بیان کر دی، مگر اتنی ہی تعریف نہیں ہے. طولانی قصہ ہے، بھائیوں کی بات ہے، اور اس میں 10 بھائیوں نے مل کر کے ایک بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. پھر ایک قافلے نے اس بھائی کو نکالا، اور نکالنے کے بعد ایک بازار میں لایا، وہاں بیچا، اور سب کچھ ہوا. ترقی ہوتے ہوتے، زمانہ بدلتے بدلتے، وہ جناب یوسف جو ہیں وہ عزیز مصر قرار پا گئے. مصر کے گورنر اور مصر کے حاکم ہو گئے. لیکن چونکہ ان بھائیوں نے جناب یوسف کے ساتھ دغا کی تھی. جناب یوسف ہیں حجت. فرمان صاحب خاموش نہ رہیے گا. جناب یوسف ہیں حجت. جب بھی دنیا میں کسی نے بھی وقت کے حجت کی زیادتی کی ہے تو خدا نے اسے یہاں بھی سزا دی ہے. کتنی دلیل دوں میں آپ کو؟ کتنی دلیل دی آپ کو؟ ساری دلیلیں چھوڑ کے غدیر دیکھ لیجئے. حارث کا انجام کیا ہوا؟ کس کے خلاف بول رہا تھا؟ وقت کے حجت کے خلاف. تو وقت کے حجت کے خلاف اگر کوئی بھی ذرا سی بھی حرکت کرتا ہے تو اسے یہاں سزا ضرور پروردگار عالم دیتا ہے، مقام عبرت بنا دیتا ہے. اس سے بڑا جملہ کیا کو میرے عزیزو؟ مقام عبرت بنا دیتا ہے پروردگار عالم اگر کسی نے وقت کے حجت کے ساتھ ذرا سی زیادتی کی. انہوں نے جناب یوسف کے ساتھ کیا تو پروردگار عالم نے اس پورے خطے پہ قحط نازل کر دیا. اور آج تو قحط سمجھانا بڑا آسان ہے. ایک دن کی ہڑتال میں سارے بھاؤ معلوم ہو جاتے ہیں. اور 6 جگہ پہلے 7 7 8 8 12 12 برس کے قحط پڑتے تھے. یہ پوری تمہید غذا کے لیے ہے میرے عزیزو. قرآن کریم نے 7 سال لکھا ہے کہ 7 سال قحط پڑا. جناب یوسف کے بھائی بھوکے مرنے لگے. جو کچھ جمع پونجی تھی سب ختم ہو گئی. کسی نے بتایا ان کو کہ قریب میں ایک شہر ہے، وہاں کا حاکم بڑا رحم دل ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس کے پاس جاؤ. تو یہ 10 گئے، ایک کو چھوڑ گئے جو جناب یوسف کا بھائی تھا. جناب یوسف کے سامنے جب یہ پہنچے تو جناب یوسف نے پہچان لیا. یہ نہیں پہچان سکے. جناب یوسف نے پہچان لیا، یہ نہیں پہچان سکے. یہ کیوں نہیں پہچان سکے؟ چونکہ یہ باغی تھے. میرے عزیزوں کہیں ایسا نہ ہو کہ امام آئیں اور ہم پہچان نہ پائیں. بہت توجہ. جناب یوسف نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے ہم تم کو غلہ تو دے دیں گے، مگر اس شرط کے اوپر کہ جو تمہارا بھائی ایک اور وہاں وطن میں رہ گیا اس کو بھی بلاؤ تاکہ ہم سب کو برابر برابر سے دیں. گیا، ایک وفد گیا، ان کو بلا کے لایا، آ گئے. اب جب یہ جناب یوسف کے سامنے پہنچے تو انہوں نے جناب یوسف سے کہا وجعنا بالبضاعہ، اے عزیز مصر ہمارے پاس کل یہی سرمایہ ہے. اگر سماعت سے قریب ہو کر کے بھی اس ترجمے کی ہوا گزری ہوگی تو نہ بولیے گا. آئے اور آنے کے بعد کہا عزیز مصر وجہنا، ہم لے کے آئے ہیں بالبضاع، اپنی پراپرٹی، اپنی میراث، اپنی دولت، اسے آپ قبول کر لیجئے اور اس کے بدلے ہمیں کچھ اناج دے دیجئے.
जनाब यूसुफ ने उनकी प्रॉपर्टी देखा, उनकी मीरास देखा, उनकी आराजी देखा, उनका बैंक बैलेंस देखा, उनकी बची हुई जमा पूंजी देखा, और कितना लफ्ज बदलूं मैं मेरे अजीजों। और देखने के बाद अपने कारिंदों से कहा कि इनकी ये बिजा इनके गले में छुपा के दे दो, इनकी ये बिजा इनके गले में छुपा के दे दो, हमको इनसे दौलत नहीं लेना है। एक ने पूछा कि सरकार आखिर ऐसा क्यों? कहा इनको जाने तो फिर हम बताएंगे। ये पूरा कुरान है, पूरी मंजर कशी कर रहा है, कोई हाशिया नहीं है और कोई तशरीह नहीं है, कोई तफसीर नहीं है। ये लोग जब चले गए तब जनाब यूसुफ ने इनसे बताया। अब जब ये वहां पहुंचे और उन्होंने बोरियां खोली, और बोरी खोलने के बाद जब अनाज पलटा तो पलटने के बाद अपने बाप से कहते हैं या अबते, ऐ बाबा, ऐ बाबा, वलो जेतनी बिज़ा वरजातनी, उसने तो हमारा बिज़ा भी पलटा दिया, उसने हमारा बिज़ा भी पलटा दिया, उसने हमारी दौलत भी पलटा दी, उसने हमारी पूंजी भी पलटा दी। ये कुरान है मेरे अजीज़ों, ये किसी खतीब का जुमला नहीं है जो मैं लफ्ज़ बिज़ा का तर्जुमा कर रहा हूँ। उसने हमारी जमा पूंजी भी लौटा दी। बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। अच्छा, तुमने पहचाना उसे? कहा नहीं। तुमने? कहा किसी ने नहीं। एक ने पहचान लिया था, पहचान तो वो भी नहीं पाया था, उसे जनाब यूसुफ ने बुला के बताया था। इसने कहा बाबा मैंने पहचान लिया। कहा वो कौन है? कहा बाबा वो वही है जो इस वक्त कायनात की बिज़ा का मालिक है। तर्जुमा हो गया मेरे अजीजों, वो वही है जो इस वक्त कायनात की बिज़ा का मालिक है। अब समझ में आया, बिज़ा टुकड़े या जुज को नहीं कहते, बिज़ा मुकम्मल प्रॉपर्टी को कहते हैं। पैगंबर ये नहीं कह रहे कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, पैगंबर फरमा रहे फातिमा मेरी पूरी पूंजी है। अब समझ में आया कि सैयदा के आने से फखरे मुरसलीन खड़े क्यों होते थे, इसलिए कि जब बात कुल के मुकाबले में कुल की आती है तब एहतराम में कुल खड़ा हुआ करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़हरा रसूल की प्रॉपर्टी का नाम है, रसूल की जमा पूंजी का नाम है। आयत पढ़ दूं? आयत पढ़ दूं? ज़हरा रसूल की दौलत का नाम है, उस दौलत का नाम है जिसे मैं क्या कहूँ, जिसको परवरदिगार आलम ने ये पूरी कायनात दी मगर वो राज़ी ना हुआ। उससे कह रहा वला सौफा योती का रब का फतरदा, अन करीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे, इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे, इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। आता योती। अब क्या मैं यहाँ सेगा बैठ के बयान करूँ आपके सामने? अब मीज़ान पढ़ूँ बैठ के? अब तो मीज़ान पढ़ने की बात ही नहीं है। वला सौफा योती का रब्बुका फतरदा, हम तुम्हें अन करीब इतना देंगे कि तुम राज़ी हो जाओगे। और जब देने की दे दिया तब कहा इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें इतना दे दिया। अब भी राज़ी नहीं हुए? अगर राज़ी हो तो फ़सल लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़ो अपने रब के लिए, कुर्बानी दो अपने रब के लिए। इन्ना शान अका हुवल अबतर। तुम अच्छा, बहुत तर्जुमा हुआ इसमें, लोगों ने बहुत अज़मत शहज़ादी कौनैन को कम करने की, घटाने की बहुत कोशिश की, लोगों ने इसे समझा ही नहीं। आप मुझे बताइए, जैसे अभी हमारे ज़हीर भाई ने, तकी भाई ने, और भी किसी ने पढ़ा होगा, मैं देर से आया तो
میرے خیال میں 16 شعر تو پڑھے آپ نے کل تحت ترنم ملا کر کے. مطلب میں کوئی کمنٹس کے بعد ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. اس 16 شعر میں کوئی ایک شعر ایسا ہو جو باقی 15 کی ہوا کرتے. کبھی کبھی تقی بھائی ایسے شعر کہہ جاتے ہیں پورا کلام الگ ہو جاتا ہے. وہ ایک شعر جو ہے سب کے یہاں ایسا ہے. حاصل کلام ہر شاعر ایک اپنے قصیدے میں ایک شعر کہتا ہے حاصل کلام. لیکن خوب نبھایا آپ نے ذیشان فاطمہ تو جواب بھی نہیں تھا. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ نام لڑکے کا رکھا جائے کہ لڑکی کا رکھا جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. لیکن بہرکیف عرب کے لوگوں نے جب اپنے اپنے قصیدے ٹانگے تھے تو پیغمبر کو حکم ہوا تھا یہی 3 مصرے ٹانگ دو. یہی ہے نا, یہی سنا ہے آپ نے. یا اللہ, سورہ بقرہ ٹنگوا دیتا, سورہ یوسف ٹنگوا دیتا, اتنا خوبصورت سورہ ہے. سورہ رحمان ٹنگوا دیتا. لیکن تم نے سورہ کوثر ہی کیوں ٹنگوایا؟ اب اس کی تفسیر چلیے. شیخ عباس قمی یہاں پہ تفسیر لکھتے ہیں کہ پیغمبر کو حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کی دیوار پہ سورہ کوثر ٹانگ دیجیے اور کہیے کہ جواب لے آؤ. کہیے کہ جواب لے آؤ. اگر کوئی لا دیتا تو ارے بڑے بڑے ادیب تھے وہاں پہ. اگر کوئی لا دیتا تو نہیں, کوئی اور سورت ٹنگتا تو ممکن تھا کہ کوئی جواب لا دے. ممکن تھا, ممکن ہی نہیں ہے کہ جواب لا دے. لیکن سورہ کوثر کا جواب اس لیے نہیں ممکن ہے کہ آج تک جب فاطمہ کا جواب نہیں ہے تو سورہ فاطمہ کا جواب کیسے ممکن ہے؟ یہ دیکھنے والے نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اچھا, یہ جتنے ہیں جو لوگ پڑھ رہے ہیں آ کر کے, ایک جملہ پھر دہرا رہا ہوں میں, کسی کو دین نہ بتاؤ, کسی کو اسلام نہ بتاؤ, فقط بطول تک لا دو, وہ خود بخود دین تک پہنچ جائے گا. سورہ ٹنگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. آنے والے سب کافر ہیں, کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے. یہ جن کے قصیدے لگ رہے ہیں ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے. اچھا, قصیدے کس کے لگ رہے ہیں؟ قصیدے کس کے لگ رہے ہیں؟ کس کی مدح کر رہے ہیں؟ یہ انہی کی مدح کر رہے ہیں جو اندر رکھے ہوئے ہیں. یہ انہی کی تعریف و توصیف میں اپنے خیالی پلاؤ پکا پکا کے لگا رہے ہیں. جب بھی آئے, جس نے بھی دیکھا, پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی آیا کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی آیا کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے رحمان و رحیم کے نام سے زبان کو پاک کیا, پھر سورہ فاطمہ پڑھا. ارے قربان جاؤ میرے عزیزو, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. میرے عزیزو, کل روزے ولادت ہے. آپ کیا دے سکتے ہیں اپنی شہزادی کو؟ کیا کر سکتے ہیں اپنی شہزادی کے لیے؟ ان کا راضی ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ راضی نہ ہوں گی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ کو جنت میں کوئی لے کے نہیں جا سکتا, کوئی بھی نہیں. کوئی نہیں مطلب تو پھر کوئی نہیں. کوئی چاہے کہ ہم بطول کے وسیلے کے بغیر جنت میں چلے جائیں, ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جنت پہ قبضہ یا تو اس کے شوہر کا یا ان کے بچوں کا ہے.
اور بچے بھی ایسے ماں کے فرما بردار ہیں کہ دنیا مثال نہیں دے سکتی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انہی ایام میں فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اپنی شہزادی کو راضی کرو تو کم سے کم جتنے شہزادی کے نام کی عدد ہیں یعنی فاطمہ کے، کم سے کم روز ولادت اتنی مرتبہ درود پڑھ کر کے بی بی کو ہدیہ کر دو. عدد بنتے ہیں 135، 135 مرتبہ آپ کو صلوات پڑھنا ہے، اور یہ صلوات پڑھ کے آپ کو شہزادی کو ہدیہ کرنا ہے، اور ہدیہ کرنے کے بعد پھر شہزادی سے ہی کہنا ہے میری نگاہ بہت دور تک ہے. یہ کام ضرور کیجیے گا میرے عزیزو، بہت لمبا کام نہیں ہے. میں آپ سے 2 رکعت نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں. نماز صبح کے بعد یا نماز ظہرین کے بعد، نماز مغربین کے بعد، کسی بھی واجب نماز کے بعد یا نماز سے پہلے بیٹھ کر کے 135 مرتبہ صلوات پڑھ کر کے بنت پیغمبر کو ہدیہ کرنے کے بعد بنت پیغمبر سے کہیے گا بی بی ہماری جو اوقات تھی وہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ جو ہمیں دینا چاہیں ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ دعا ضرور کیجیے گا بی بی ہم آپ کے نام لیوا ہیں، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری خواتین کو اپنی کنیزی عمل کی صورت میں انجام دینے کی توفیق ضرور دیجیے گا. بہت بڑا نقصان ہماری قوم اٹھا رہی ہے تعلیمات صدیقہ طاہرہ سے اپنی خاتون کو، اپنے گھر کے بچوں کو، بچیوں کو دور رکھ کر کے، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے. دعا کیجئے. یہ طے ہے کہ بطول کا چاہنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، لیکن محفل برپا کر کے ہم بطول کے چاہنے والے نہیں بن سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. قصیدے، محفل، بیان، تقریر کر کے ہم بطول کے چاہنے والے نہیں بن سکتے ہیں. سیرت شہزادی کونین کو اپنے گھر میں جب تک نافذ نہیں کریں گے، اگر ہم سیرت پہ عمل نہیں کریں گے تو دوسروں کو دعوت کیسے دیں گے؟ ہمارے گھر سے پردہ نہ چلے گا تو پھر کہاں سے چلے گا؟ ہمارے گھر سے سیرت نہ چلے گی تو کہاں سے چلے گی؟ پروردگار عالم نے اس قوم کو، بالخصوص شیعوں کو، کتنا راضی ہے پروردگار شیعوں سے، کتنا راضی ہے. اتنا راضی ہے میرے عزیزوں کہ کسی ایک شیعہ کا خون کا ایک قطرہ بھی رائگاں نہیں جاتا. 2016 میں کسی ایک فاطمی نے بنام شہید باقر النمر نے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا تھا، اس کی سرخی شفق پہ آج تک باقی ہے، باطل تھر تھر آ رہا ہے. یہی 2 جنوری روز شہادت باقر النمر کی جو گزر رہی ہے، اور کل بھی ایک شہید کی شہادت کی تاریخ ہے. آپ سوچیں ایک شخص نے پوری دنیا کو کیسے ہلا کے رکھا تھا، اکیلے ایک شخص نے. جی نہیں میرے عزیزو، جسے شہزادی کی دعا مل جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جسے شہزادی کی دعا حاصل ہو جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی تو بہت کچھ ہے. بس میں اپنی بات کو روکتا ہوں ان دعا کے ساتھ. اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ شیخ باقر النمر اور شہید قاسم سلیمانی، شہید مہندس اور دیگر وہ شہداء جو راہ فاطمیہ پہ قتل ہوئے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں. کبھی اپنے شہیدوں کو فراموش نہ کرنا، کبھی نہ بھولنا اپنے شہیدوں کو، بڑا احسان ہے ان کا.
ہم کسی شہید کے ایک لہو کے قطرے کا بھی قرض ادا نہیں کر سکتے۔ آج اگر ہماری پہچان کائنات میں باقی ہے تو عبادت سے باقی نہیں ہے، شہادت سے باقی ہے۔ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ قوم مارنے والی نہیں ہے، مرنے والی ہے، اس لیے کہ اس نے موت کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھا ہے۔ بس پروردگار ہم سب کو محبت اہل بیت، عشق اہل بیت کی دولت کے ساتھ ساتھ تعلیمات اہل بیت سے اپنے آپ کو سرشار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ حاضرین جشن، بھانیان جشن، شرکائے جشن، ہم سب کی خدمت بارگاہ شہزادی کونین میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو بی بی کو راضی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اور شاید اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے آج کی محفل کے تحفے کے لیے، شیعہ خلیفہ سے بڑا ہوتا ہے۔ ارے آپ نے ہوا میں لے لی بات کو میرے، شیعہ خلیفہ سے بڑا ہوتا ہے مولوی صاحب، دلیل ہے میرے پاس، جھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں، ممبر بیٹھا ہوں میں۔ ہاں آپ اپنے خلیفہ کو اگر سپورٹ کرتے ہیں تو کریں، مجھے اس سے حق نہیں ہے، لیکن جو شیعہ ہے وہ خلیفہ سے بڑا ہوتا ہے، شیعہ خلیفہ سے بڑا ہوتا ہے۔ بات لائیو جا رہی ہے، شیعہ خلیفہ سے، خلیفہ بنو گے کہ شیعہ؟ اچھا کون خلیفہ بننا چاہتا ہے؟ کسے خلافت چاہیے؟ خلیفہ بڑا نہیں ہوتا، شیعہ بڑا ہوتا ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، کاٹ کے مجھے بتائیے گا۔ شیعہ بڑا نہیں ہوتا، خلیفہ بڑا ہوتا ہے۔ جس کے سلام کا جواب نہ ملے وہ خلیفہ ہے، جسے وصیت میں سلام دے کے جائے وہ شیعہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات۔